بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وسیلہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 35 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے بارے میں تفسیر روح المعانی میں وسیلہ کا معنی یہ لکھا، فرمایا ما یتوسل بہ ویتقرب الی اللہ عز وجل من فعل الطاعات۔ وسیلہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے نیک اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ پھر وسیلہ دینا نیک اعمال کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا، اس کے بارے میں کثیر احادیث مبارکہ آتی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں، ابواب الاستسقاء میں یہ روایت مبارکہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن مطلب رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط آ گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ وسیلے میں انہوں نے حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ دعا مانگی۔ پہلے یہ کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم آپ کی طرف وسیلہ پیش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ وہ دنیا میں نہ رہی، فتسقینا اپس آپ ہمیں سیراب کر دیتے تھے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ اور بے شک اب ہم آپ کی طرف وسیلہ پیش کرتے بعم نبینا اپنے پیغمبر کے چچا کے ساتھ، فاسقینا جو ہے فاسقینا پس آپ ہمیں سیراب کریں جو ہے، فیسقون فرمایا بارش کو برسا دیا گیا۔ اس روایت مبارکہ سے معلوم ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز اور ان کے چچا کا پیش کرنا بھی جائز جو ہے، اور اسی چیز کو جو ہے علامہ محمود الدین آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں بھی یہ روایت مبارکہ ذکر کی جو ہے، اور مرقات المفاتیح میں جو ہے، مرقات المفاتیح میں جی مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت مبارکہ ذکر کی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضرت قحط کا دور آ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ وسیلہ سے دعا کی، فرمایا اللہم انا نستسقی بخیرنا و افضلنا، اے اللہ ہم آپ کو سے بارش طلب کرتے ہیں اپنی خیر اور اپنے افضل لوگوں کے ساتھ جو ہے، ہم آپ کو اللہم انا نستسقی بیزید بن الاسود جو ہے کہ آپ ہمیں سیراب کر دیں یزید بن اسود کے جیسی نیک شخصیت کے ساتھ۔ انہوں نے یزید رضی اللہ تعالیٰ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھائے تو فرمایا جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے ورفع الناس لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، بارش اسی بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسا دی جو ہے۔ ان روایات مبارکہ سے معلوم ہوا، اور اسی طرح عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینہ صحابی تھے جو ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں جو ہے میرے لیے جو ہے ان یعافینی کہ یعافینی اللہ مجھے عافیت دے دے، تو انہوں نے دعا کی تھی جو ہے، دعا میں الفاظ تھے اللہم انی اسألک و اتوجہ بنبیک نبی الرحمت یا رسول اللہ، کہ یہ
اے اللہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کی طرف میں وسیلہ پیش کرتا ہوں اپنے پیغمبر کا جو نبی رحمت ہیں جی، انہیں دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور وہاں پر آگے لکھتے ہیں الدعاء جو ہے وسیلۃ وہو جائز بل مندوب جو ہے، میں دعا وسیلہ اس کا جائز ہے، مندوب بھی ہے۔ اسی طرح جی وہ بہت سے دلائل موجود ہیں، علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اسی پر لکھا، محدثین کرام رحمہ اللہ نے بھی لکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔